أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں حدیث اور قرآن آن لائن یوٹیوب چینل، اور آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آج کی ہماری اس ویڈیو کا موضوع دنیا کے متعلق ہے کہ دنیا اصل میں ہے کیا. اس کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ارشاد فرمایا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ارشادات ہیں، آخرت کی زندگی کے متعلق کیا ارشادات ہیں. اسی سلسلے میں ہم آج بات کریں گے. سب سے پہلے ایک آیت مبارکہ میں نے تلاوت فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں: وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. کیا بندے، اصل تو جو تیرا گھر ہے وہ آخرت ہے. یہ دنیا تو ایک عارضی چیز ہے جس کے پیچھے تو بھاگا پھر رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. لیکن آج ہم دیکھیں کہ ہم ایک دوڑ میں لگے ہوئے ہیں کہ ایک دوسرے سے آگے بھاگتے جائیں. اس نے ایک بڑی بلڈنگ بنا لی، میں بھی بڑی بلڈنگ بنا لوں. اس نے اتنا پیسہ اکٹھا کر لیا، میں بھی پیسہ اکٹھا کر لوں. میرے بھائیوں، ہم اس مقصد کے لیے اس دنیا میں نہیں آئے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ اماں، آپ بتائیے کہ آپ کے شب و روز کیسے گزرتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے کہ ایک چاند آتا تھا گزر جاتا تھا، دوسرا چاند آتا تھا گزر جاتا تھا، تیسرا چاند آتا تھا گزر جاتا تھا. گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا. صحابہ نے پوچھا: اماں، یہ چاند سے کیا مراد ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ بیان کرنے لگی: چاند سے مراد ایک مہینہ ہے، یعنی یہ کل ملا کر 3 مہینے ہوئے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرنے لگی کہ کھانے کے لیے 3 مہینے کچھ نہیں ہوتا تھا. صحابہ نے پوچھا: اماں پھر کیا کھاتے تھے صبح و شام؟ حضرت عائشہ بیان کرنے لگی: الاسودان، 2 کالی چیزیں، التمر والماء، کھجور اور پانی. 2 کھجوریں صبح کھا لیتے تھے اور پانی پی لیتے تھے، 2 کھجوریں شام کو کھا لیتے تھے اور پانی پی لیتے تھے. یہ کن کا حال ہے؟ اما عائشہ کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ کا، جن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پیار تھا. وہ اپنی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں بتا رہی ہیں. ایک اور جگہ آتا ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے ناراض ہوئے اور آپ نے ایلا کر لیا اور چھت پر چلے گئے، 1 مہینے کے لیے علیحدگی اختیار کر لی. جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ پتہ چلا تو آپ گئے اوپر، اجازت طلب کی، اوپر گئے تو آپ نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر پہ جو کھجور کی چٹائی ہے نا، اس کے نشان پڑے ہوئے، اور آپ کے پاس تھوڑا سا جو کا آٹا پڑا ہو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ دیکھ کر گڑ گڑا کر رونے لگ پڑے. کیا اللہ کے نبی، آپ یہ کس حالت میں پڑے ہوئے؟ وہاں کیسر و کسرا ہے، وہ بڑی عالی شان زندگی گزار رہے ہیں، ان کے محل ہیں، عالی شان زندگی گزار رہے ہیں، نرم و ملائم تکیے بستر. تو یہاں جو 2 جہانوں کا والی ہے، سردار ہے، وہ کھجور کی چٹائی میں لیٹا ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: عمر، کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ ہماری آخرت کی زندگی ان کی اس زندگی سے کئی گنا زیادہ بہتر ہو؟ اسی طرح ایک اور واقعہ، حضرت سلیمان فارسی کی شادی ہوئی ایک کندہ نامی قبیلے میں ایک لڑکی سے
جس کا نام ثواب تھا۔ جب آپ اس کے پاس گئے تو دیکھا کہ وہ بہت سجی سنوری دلہن بنی پڑی، اور کمرہ بھی بڑا عالی شان دلہن کی طرح سجا ہوا۔ حضرت سلیمان فارسی نے اس لڑکی کو بلایا تو وہ بولی نہ، تو آپ کہنے لگے اے لڑکی کیا تم گونگی ہو؟ کہنے لگی نہیں میں گونگی نہیں، لیکن دلہنیں بولا نہیں کرتی۔ جب آپ نے کمرے کی طرف دیکھا تو کمرہ ایسا سجا پڑا کہ طرح طرح کے غلاف پردے، بڑا خوبصورت۔ آپ نے کہنے لگے کہ کیا تمہارے اس کمرے کو بخار ہو گیا ہے، یا کعبے کا غلاف اتر کے تو کندہ قبیلے میں آ گیا ہے؟ وہ کہنے لگی نہیں نہیں ایسا نہیں ہے، دلہنوں کا کمرہ ایسے ہی سجا ہوتا ہے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ بہت سارے خادم کھڑے ہوئے ہیں مختلف قسم کے تھال لے کر، تو آپ کو سخت برا لگا۔ تو آپ فرمانے لگے کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ جو نرم و ملائم بستر پر سویا اور بڑی شہانہ زندگی بسر کی اور شہانہ سواری پر سفر کیا، وہ جنت کی خوشبو کو بھی سونگھ نہیں سکے گا۔ جب اس لڑکی نے یہ سنا تو کہنے لگی کہ میں آپ کو یہاں حاضر ناظر کہہ کر یہ کہتی ہوں کہ یہ جتنے بھی غلام ہیں، میرا گھر، میرا مال و دولت، میں اللہ کے لیے ان سب کو اللہ کے رستے میں دیتی ہوں، ان غلاموں کو بھی آزاد کرتی ہوں، مجھے بس آپ تھوڑی سی گندم لا دیجئے، میں آپ کے ساتھ گزارا کر لوں گی۔ یہ تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جگہ سے گزر ہوا، آپ نے ایک مکان دیکھا جو بڑا پکا مکان تھا، عمارت بنی ہوئی۔ آپ نے بڑی ناگواری کا اظہار کیا اور بڑی بری نظر سے اسے دیکھا، اور صحابہ سے پوچھا یہ مکان کس کا ہے؟ تو صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ فلان ساری صحابی کا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لے آئے۔ جب وہ انصاری صحابی آپ کے پاس تشریف لائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ دوسری طرف کر لیا، وہ دوسری طرف گئے، آپ نے چہرہ اس طرف کر لیا، وہ ادھر سے آئے تو آپ نے چہرہ تیسری دفعہ بھی اس طرف پھیر لیا۔ وہ بڑے پریشان ہوئے، انہوں نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے کیوں خفا ہیں؟ صحابہ کرام نے بتایا کہ جو تو نے پکا مکان بنایا ہے، عمارت کھڑی کی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت ناگوار گزرا ہے۔ وہ صحابی اسی وقت گھر گیا اور جا کر اپنا سارا کا سارا مکان گرا کر اسے زمین کے برابر کر دیا، اور آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگی کہ یا رسول اللہ میں اس گھر کو گرا کر آ گیا ہوں، اسے ختم کر دیا۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں ایک واقعہ ملتا ہے، انہوں نے کم و بیش 1450 سال زندگی گزاری۔ جب ملک الموت ان کی روح قبض کرنے آئے تو وہ کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام اپنی جھونپڑی میں لیٹے ہوئے ہیں، اور ان کے پاؤں جھونپڑی سے تھوڑے باہر جا رہے ہیں، جھونپڑی کے اندر پورے نہیں ہیں، جھونپڑی سے تھوڑے باہر ہیں۔ تو ملک الموت ان سے کہنے لگے اے اللہ کے نبی آپ نے اتنی لمبی زندگی گزاری تو ایک جھونپڑی تو کوئی اچھی سی بنا لیتے جس کے اندر کم از کم آپ آرام سے لیٹ سکتے، آرام کر سکتے۔ نوح علیہ السلام نے بڑا اچھا جواب دیا، آپ فرمانے لگے کہ اللہ کی عبادت سے، اس کے ذکر سے اتنا ٹائم نہیں ملتا تھا کہ جھونپڑی صحیح طرح بنا لوں۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام کہنے لگے کہ ایک امت ایسی آئے گی جن کی عمریں 60 سے 70 سال ہوا کریں گی، لیکن وہ عالی شان محل بنائیں گی، وہ بڑے بڑے بنگلے، بڑی بڑی بلڈنگیں، بڑے بڑے پلازے بنا کر اس میں رہا کریں گی، لیکن عمریں ان کی 60 سے 70 سال ہوا کریں گی۔ نوح علیہ السلام فرمانے لگے مجھے قسم ہے اپنے رب کی، اگر میں اس امت میں پایا جاتا تو میں 60 یا 70 سال سجدے کے اندر ہی گزار دیتا۔ دوستو آج ہمارا کیا حال ہے؟ دنیا کے پیچھے ایسے بھاگے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا کی مثال ایک مردار کی طرح ہے اور اس کے چاہت کرنے والے کتے ہیں۔ میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ رہبانیت اختیار کر لیں، دنیا سے کنارہ کشی کر لیں، لیکن میں آپ کو یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ لوگوں کا مال کھائی جائے، دنیا کی حوث ہی پڑی رہے۔ اللہ نے ہمیں اس مقصد کے لیے نہیں پیدا کیا۔ قرآن میں اللہ بھی فرماتا ہے وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ کہ آپ لوگوں کو اپنا مال بڑا پسند ہے، پیسے گننا بڑا پسند ہے، دنیا کی طرف رغبت کرنا بڑا پسند ہے، لیکن اللہ نے ہمیں اس مقصد کے لیے نہیں بھیجا۔
یہ تو جانور بھی کرتے ہیں، چارہ کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، سو جاتے ہیں یا گوبر کر دیتے ہیں۔ پرندے بھی کرتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، سو جاتے ہیں۔ اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات اس لیے نہیں بنایا۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، رزق تو اللہ کے ذمہ ہے۔ زمین میں جتنے بھی چھپائے ہیں جانور، چرند پرند جو بھی ہیں، ان سب کا رزق میرے بھائی اللہ کے ذمہ ہے، اور اسی کے لیے ہم پریشان ہو کے بھاگ کھڑے ہوئے۔ جس مقصد کے لیے اللہ نے ہمیں بھیجا ہے اسے ہم بھول گئے۔ آپ خود سوچیں، یہ جو زندگی ہم گزار رہے ہیں زیادہ سے زیادہ کتنی ہوگی؟ 50 سال، 60 سال، 70 سال، بس یہی۔ لیکن اگر ایک لمحے کے لیے آپ سوچیں، جو حشر کا پہلا دن ہے وہ 50 سال کا نہیں ہے، 50-100 سال کا بھی نہیں ہے میرے بھائیوں، 50,000 سال کا وہ دن ہے۔ سوچو اس دن کیا بنے گا؟ اگر اللہ ہم سے ناراض ہوا کتنی شرمساری سے اٹھائے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو معاف فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جس مقصد کے لیے بھیجا ہے ہمیں اس مقصد کو پورا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دوستو، یہ دنیا کی زندگی ہے، یہی رہ جانی ہے۔ یہاں ایک واقعہ بڑا ضروری کوٹ کرتا جاؤں، جو آگے بھی کئی دوستوں نے بیان کیا ہے، لیکن اسی موقع کی نسبت سے یہ بیان کرتا جاؤں کہ حضرت مولانا روم سے کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ دنیا کیا ہے؟ آپ فرمانے لگے دنیا کی مثال ایک مسافر کی ہے جو ایک جنگل سے گزر رہا ہے۔ وہ جنگل سے گزرتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کے پیچھے ایک شیر لگ گیا ہے۔ وہ اپنی جان بچانے کے لیے بڑی شدت سے دوڑ لگا دیتا ہے، بھاگ ہی جاتا ہے، بھاگ ہی جاتا ہے۔ تھوڑا آگے جا کے وہ ایک گڑھا سا دیکھتا ہے، اس میں چھلانگ لگانے لگتا ہے تو دیکھتا ہے گڑھے کے اندر ایک بہت بڑا اژدہا بیٹھا ہوا ہے۔ اب وہاں سے گرتا ہے تو بھاگ کے ایک درخت کے اوپر چڑھ جاتا ہے۔ درخت کے اوپر جب چڑھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ درخت کے اوپر ایک شہد لگا ہوا ہے، مکھیوں کا چھتا ہے شہد کا، تو وہاں سے شہد ٹپک جاتا ہے۔ وہ شہد کھانے لگ جاتا ہے۔ اس کی نیچے نظر پڑتی ہے کہ 2 رنگ کے چوہے ہیں، ایک سیاہ رنگ کا اور ایک سفید رنگ کا، اور جس شاخ پہ وہ بیٹھا ہوا ہے وہ اسے کتر رہے ہیں، کاٹ رہے ہیں اسے وہ۔ لیکن وہ شہد کھانے میں اتنا مغز ہو جاتا ہے، اتنا مگن ہو جاتا ہے کہ وہ یہی بھول جاتا ہے کہ نیچے 2 چوہے میری اس شاخ کو کاٹ رہے ہیں، ایک طرف نیچے اژدہا ہے، دوسری طرف شیر بھی نیچے کھڑا ہے۔ اور وہ شہد کھانے میں اتنا مگن ہو جاتا ہے کہ وہ چوہے اس کی شاخ کاٹتے ہیں جس پہ وہ بیٹھا ہوتا ہے، وہ نیچے گر جاتا ہے اور وہ شیر اس کو دبوچ لیتا ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کی جو جہاں میں نے مثال دی ہے مسافر کی، وہ دنیا کی ہے، اور جو اس کے پیچھے شیر لگا ہوا ہے جسے وہ دیکھ کر بھاگ رہا ہے، وہ اس کی موت ہے۔ اور آگے جا کے وہ جس گڑھے میں اترنے لگا ہے شیر سے جان بچانے کے لیے، وہ گڑھا اس قبر ہے، اور قبر کے اندر جو اتنا بڑا اژدہا ہے وہ اس کے بد اعمال ہے جو انسان کرتا ہے۔ اور وہ جو درخت پہ چڑھ گیا درخت پہ چڑھ کے اس نے جو شہد دیکھا اور اسے کھانے لگ گیا، اور شیر اور اژدہے سے غافل ہو گیا اور گڑھے سے بھی غافل ہو گیا، وہ دنیا ہے، وہ شاید دنیا کی لذت ہے جس میں وہ اتنا کھو گیا کہ اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ نیچے میری موت کا سامان کھڑا ہوا ہے۔ اور جو سیاہ اور سفید چوہے ہیں جو اس کی شاخ کو کتر رہے ہیں، یہ دن اور رات ہے جو بڑی سپیڈ کے ساتھ گزر رہے ہیں، اپنا کام کری جا رہے ہیں، گزری جا رہے ہیں۔ آخر وہ ایک دن آتا ہے کہ بندہ موت کے منہ میں چلا جاتا ہے، اس کی شاخ کٹ جاتی ہے، موت اسے دبوچ لیتی ہے، موت اسے دبوچ لیتی ہے۔ یہ تھی انسان کی زندگی، کس طرف ہم جا رہے ہیں؟ میرے بھائیوں، خدا کے لیے میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، ریکویسٹ کرتا ہوں، سب سے پہلے میں خود اس میں شامل ہوں، اپنا محاسبہ کریں۔ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ کیا ہم اس مقصد کے لیے پیدا ہوئے؟ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے ہمیں وہ مقصد پورا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور ہمیں آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔